ابدأ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد 25واں باب ہے کتاب التوحید کا جادو کی چند اقسام. باب بیان شیء من انواع السحر. امام احمد بن حنبل محمد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں، وہ عوف سے، وہ حیان بن علا سے، وہ قطن بن قبیصہ سے، اور وہ اپنے باپ قبیصہ سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پر خطوط کھینچنا اور کسی چیز کو دیکھ کر بدفعلی اور بدشگونی لینا، یہ سب جادو کی اقسام ہیں. عوف کہتے ہیں کہ علم آج کل علم رمل کہلاتا ہے. عیافہ پرندوں کو اڑا کر فال بد لینا اور طرق سے مراد زمین پر خطوط کھینچنا ہے. حسن بصری کہتے ہیں شیطانی چیخ و پکار اور آہ بکا الجبت ہے. ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ نے اپنے صحیح میں اس کا صرف مرفوع حصہ روایت کیا ہے، اور آگے کی عبارت انہوں نے روایت نہیں کی، صرف مسند احمد میں ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا اس نے اسی قدر جادو سیکھا، جتنا زیادہ سیکھتا جائے اتنا ہی زیادہ اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے گرہ باندھ کر اس پر پھونک ماری تحقیق اس نے جادو کیا، اور جو جادو کرے وہ شرک کا مرتکب ہوا. اور جو شخص اپنے بازو، گلے، ہاتھ وغیرہ پر کوئی چیز باندھے یا لٹکائے اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں العزہ کے متعلق نہ بنا دوں، العزہ کے متعلق نہ بتا دوں؟ وہ کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا وہ چغلی ہے جس سے لوگوں میں فتنہ اور لڑائی ہو جائے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان میں بھی جادو کا سا اثر ہوتا ہے. باب البعد. 26واں باب ہے نجومی اور غیب دانی کے دعوے دار. بعض اوجات مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کاہن و نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کیا اور پھر اس کی کہی ہوئی کسی بات کی تصدیق کی تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. ایک اور جگہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی نجومی یا کاہن کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. اور عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا نکلوائے، کہانت کرے یا کرائے، جادو کرے یا کرائے، اور جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. اس کو بزار نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے. امام بغوی نے کہا ہے کہ العراف وہ ہے جو چند باتوں سے معاملات کے علم کا دعویٰ کرے اور ان کی روشنی میں چوری شدہ یا گم شدہ چیز کی نشاندہی کرے. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عراف کاہن ہے اور کاہن وہ ہے جو مستقبل میں ہونے والے امور کے متعلق خبر دیتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ کاہن وہ ہے جو دل کی بات بتائے. شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عراف ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق کاہن، نجومی، رمال اور اس قسم کے تمام لوگوں پر ہوتا ہے جو ان طریقوں سے بعض امور و واقعات کی اطلاع دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حروف ابجد لکھ کر حساب کرتے ہیں اور نجوم یعنی ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں میرے نزدیک ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تقدم معنا أن السحر علم ملعون. اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ جادو ایک ایسا علم ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، وله حقيقة وله تأثير. اور جادو کی حقیقت ہے، اس کی تاثیر ہے. يقتل، جادو کے ذریعے قتل کے واقعات پیش آتے ہیں. يبغض بين الأحبة،
دوستوں میں جدائی ہوتی ہے، يحصل منه الصرف والعطف. اس کے ذریعے جدائی اور فتنے. الصرف تفريق الزوج وزوجته، والعطف تحبيب المرأة في الرجل والرجل في المرأة. اس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی اور میاں بیوی میں محبت کے واقعات پیدا ہوتے ہیں. والسعي في تغيير العقول وتبغيض الأحبة والأقارب. اور ذہن کو بدلنے کی کوشش ہوتی ہے، دوست احباب رشتہ داروں کو بدلنے کی کوشش ہوتی ہے. وهذه من المحرمات الشديدة. اور یہ سخت حرام کی ہوئی چیزوں میں سے ہے. هنا بيان أنواع السحر یہاں جادو کی چند قسموں کا بیان ہے، كالطيرة. جیسے پرندوں کو اڑا کر پھال لینا یا زمین پر لکیریں تطير کھینچنا. الطير. كانت العرب تذهب للكهان. پہلے زمانے میں عرب کے لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے. يريد يسافر جیسے سفر کا ارادہ کیا فينظر الفأل عنده، تو فال نکالتے تھے. فيأتي الكاهن وعنده طير يطير الطير. تو کاہن آتا اور اس کے پاس پرندہ ہوتا اور پرندے کو اڑا دیتا. فإن طار الطير يمين قال سانح. اور اگر وہ پرندہ جیسے ایسے پھینکا اڑا دائیں طرف گیا تو کہا کہ ٹھیک ہے. وإن طار الطير شمال قال بارح. اور بائیں طرف گیا تو کہا کہ ٹھیک نہیں ہے. ما معنى سانح وما معنى بانح؟ سامح اور بارے کا کیا معنی؟ سانح أي سنحت لك الفرصة اذهب. بارح ابرح مكانك. سامح کا مطلب کہ تمہیں اب فرصت ہے، جا سکتے ہو، سفر کر سکتے ہو. هذا من العيافة. یہی اسی کو کہتے ہیں پرندوں کو اڑا کر فال لینا. الطرق اور طرق زمین پر جو لکیریں کھینچتے ہیں، ضرب الأرض. زمین پر ایسے لکیریں کھینچ کے ایسے ماریں گے، هكذا ایسے ہاتھوں کو ماریں گے اور پھر ایسے يقرأ كأنه يقرأ شيء من الغيب في هذا لعب، يلعب على هذا. یعنی ہاتھ مار کے ٹیڑھی سی لکیر کھینچ کے سوچیں گے، ایسا بتائیں گے کہ کوئی غیب کی چیزیں پڑھ رہے ہیں. هذا شيطانه يخاطب شيطانك ويخبر عن أخبارك. یہ شیطان ہے جو شیطان سے گفتگو کرتا ہے اور خبریں بتاتا ہے. أنت فلان تحب فلانة يحصل كذا دجل. تو یہ دجالیت ہے کہ ارے ایسے جیسے لوگوں کو دھوکہ دیں گے، تم فلاں ہو، الأرض فلاں کو چاہتے ہو، تو جواب طلب کریں گے. یعنی الأرض ليس فيها كتابة. تو زمین پر کچھ لکھا نہیں ہوتا ہے. اسمك انصار زبير محمدي. ما في مكتوب شيء، ما في مكتوب. اس پر کچھ لکھا نہیں ہے، ایسے ہاتھ دیکھ کر کے الٹک بتائیں گے. اسمك فلان يحصل كذا. كذب دجل. یہ جھوٹ رہتا ہے. يشرب فنجان ما في الفنجان شيء مكتوب. كذاب. پیالی میں کچھ لکھا نہیں ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہے. قارئ الفنجان، قارئ الكف، قارئ الجبين، قارب الأرض، كله طرق من الدجل والشعوذة. تو پیالی پڑھنے والا، پیشانی پڑھنے والا، ہتھیلیوں کو پڑھنے والا، یہ سب دجال اور فتنہ باز اور شیطان ہیں. فهمتم؟ سمجھ گئے نا بات کو؟ انتبهوا هؤلاء كذابين. سنبھل جائیے، واقف رہیے، جھوٹے لوگ ہیں. إذن لا ضرب ولا طرق ولا قراءة كف. معلوم یہ ہوا کہ نہ تو پرندوں کو فال اڑانا لینا، نہ زمین پر مار کر لکیروں کے ذریعے ہاتھ کو دینا، یا نہ بدفالی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. أيضا تعلم الأباجاد علم النجوم. اسی طرح سے علم نجوم والے جو اباجاد، الف بے ابجد حوض والا حروف کھینچتے تھے، یہ سیکھتے اور سکھاتے تھے. سيأتي في علم النجوم تفصيل. علم نجوم کی تفصیل آئے گی، لأن منه يجوز ومنه ما لا يجوز. اس میں بعض چیزیں جائز ہیں اور بعض ناجائز. ما الذي يجوز؟ کون سا حصہ علم نجوم کا جائز ہے؟ التسيير، يعرف متى يزرع، متى يحصد، متى يبذر، متى الصيف، متى الشتاء. هذا علم تسيير. أما علم التأثير فهو يتعلم بالنجوم ما يدعي أنه يؤثر على الناس، فليس للحركات العلوية أثر في الأمور السفلية.
جیسے کھیتی کرنے والا کھیتی کرتا ہے، موسم دیکھتا ہے کب گیہوں بونا ہے، کب چاول، کب جو ہے ہمیں فصل میں دانہ ڈالنا ہے، غلے کو کاٹنا ہے، یہ موسم کو دیکھ کر کے وہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو جائز ہے۔ لیکن کچھ لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے غیب کے علم کی بات کریں گے تو یہ علم نجوم جائز نہیں ہے۔ يعني مثل الأيام هذه تبذر متى، تزرع متى، اب جیسے ان متى دنوں میں نزرع القمح، متى نزرع الشعير، متى نزرع الأرز، متى يلقح النخل، متى يؤبر المانجا، متى، هذه لها أوقات۔ کھیتی کرنے والا جانتا ہے، جیسے ان دنوں میں بارش ہوئی، دھان کی فصل لگانا ہے، آم کی کب کھیتی ہوگی، آم میں کب پھول آئیں گے، کب کیا کرنا ہے، کھجوریں کب، تو یہ علم جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ كذلك السحر مبني على نفثات وعقد وطلاسم۔ جادو کی بنیاد جیسے وہ گرہیں لگاتے ہیں، پھونکتے ہیں، انہی چیزوں پر مبنی ہے۔ فإذا وجدت هذا يقول ما اسمك، ما اسم أمك، متى ولدت، في أي برج. فإذا وجدت هذا الذي جب آپ ایسے شخص کو دیکھیں جو آپ سے پوچھے تمہارا نام کیا ہے، تمہاری ماں کا نام کیا ہے، کب پیدا ہوئے، کس برج میں پیدا ہوئے، وينفث وعنده نفثات، یا اس طرح سے پھونک مارے پھونکے، أو يجعل بخور، یا اسی طرح سے کچھ خوشبو لے کے ایسے پھینک دے، هذه شفرة بينه وبين الجن، تعال۔ تو یہ اس کے اور جنات کے درمیان ایک دعوت ہوتی ہے کہ آؤ، ويحضر أو يجعل له لباس معين، یا اسی طرح سے وہ کبھی وہ ایک مخصوص لباس پہن کر ایسے ڈھانک لیتا ہے، أو يقول اذهب إلى المكان الفلاني واذبح ديك أو اذبح خروف أسود ولا تقول بسم الله، اور کہے گا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پہ کالا مرغا یا کالا بکرا ذبح کرو، أو جيب معك كذا نذبح، كل قربان لغير یا الله، کہے شرك گا کہ كفر۔ اپنے ساتھ یہ بکرا لاؤ، یہاں ذبح کریں گے، یہ سب شیطانی اعمال ہے اور کفر ہے۔ هذا الذي يفعل كافر، والذي يأتي ويصدق كافر كما في الحديث۔ ایسا کرنے والا کافر ہے، اور جو اس کے پاس آئے اور اس کی باتوں کو سن کر مان لے وہ بھی کافر ہے۔ علم أشد خبثا من نجاسة الإنسان وما يخرج منه، ایسا علم جو انسان کی گندگی سے بھی زیادہ گندا ہے، علم نجس خبيث، یعنی انتہائی گندا برا، علم الشياطين الملاعين۔ ملعون شیاطین کا علم ہے۔ فمن أتى العراف وصدقه فيما يقول كفر بما أنزل على محمد۔ جو شخص ایسے لوگوں کے پاس آیا اور ان سے پوچھا اور ان کی باتوں کو صحیح مان لیا تو گویا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا اس پر کفر کیا۔ أما أن يأتي للعراف فقط هو لا يصدقه، لكن يأتي إليه حب استطلاع، اور جو شخص کاہن کے پاس آئے، قیافہ شناس کے پاس، تصدیق کے لیے نہیں، بس ایسے سوچے کہ ذرا میں بھی ٹرائی کر لوں، کچھ معلومات لے لوں، دیکھو کیا إيش ہے، عنده، كيف يعمل، جیسے پوچھے کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو، کیسے تم کرتے ہو، انتبه، لا تقبل لك صلاة 40 يوم۔ تو اگر اتنا صرف کیا تو بھی ایسے صورت میں 40 دن تک نماز نہیں قبول ہوتی، فإن صدقت كفرت۔ اور اگر اس کو صحیح مان لیا تو کافر ہو گئے۔ من قال هذا؟ یہ بات کس نے بتائی؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ۔ من أتى عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل عليه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواية فرمایا، أخرى من أتى لا تقبل له صلاة 40 يوم۔ جو کسی قیافہ شناس نجومی یا کاہن کے پاس جائے اور اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کر لے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ اور اگر کوئی شخص کاہن اور نجومی یا قیافہ شناس کے پاس جائے تو ایسی صورت میں صرف جانے کی وجہ سے اس کی 40 دن کی نماز نہیں قبول ہوتی، مع وجوب أداء الصلاة، یعنی وہ نماز پڑھے گا مگر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، تصليها 40 لكن لا تقبل منك، 40 دن تک پڑھے گا لیکن قبول نہیں کی جائے گی۔ إلا أن يتوب إلى الله من فعله ولا يعود إليه۔ ہاں اس صورت میں قبول ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں اس برے عمل سے توبہ کرے اور دوبارہ اس کام کو نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا هذا ہے، إثم۔ اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ متى يجوز أن تأتي لمثل هؤلاء؟ ان لوگوں کے پاس آنے کا کب جو ہے ذکر ہے یا جواز ہے، کب جا سکتے ہیں، کس صورت میں؟ في حالة واحدة فقط، ایک صورت ہے جس میں
ان لوگوں کے پاس جانے کی گنجائش ہے. أن يكون الحاكم أرسله أو القاضي أو يأتي من الشرطة من ينظر هل فعلا هذا ساحر أو لا. جب حاکم مسلمانوں کا حکمراں ہو یا شرعی عدالت ہو، جج ہو یا پولیس ہو، بھیجے کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کیا واقعی یہ ایسا کر رہا ہے یا نہیں، صرف اس کی اس معلومات کے لیے. فهم أتوه ليقبضوا عليه. وہ اس کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں. أحيانا يأتي بلاغ كاذب، تو ابھی کبھی کبھی ان کو مس گائیڈنگ کی جاتی ہے، جھوٹی رپورٹ ہوتی ہے فلان دجال ساحر، کہ آؤ دیکھو فلاں جگہ جادوگر ہے. مجرد بلاغ كاذب حتى يضر به تو مكيدا. ایسا کبھی کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو آدمی نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی رپورٹ دے دیتا ہے. فيأتي الأمن أو رجال الأمن أو رجال الدولة أو نواب الحاكم فيأتون فيشاهد هل صحيح هذا. في هذه الحالة يجوز. پولیس والے حکمراں کے دروازے سے یا عدالت سے جب لوگ آتے ہیں پکڑنے کے لیے تو پہلے چیک کرتے ہیں کیا یہ وہی ہے جس کے خلاف کمپلین ہے. تو ایسی صورت میں اس کے پاس جانا جائز ہے اس کی تصدیق اور رپورٹ کے لیے کہ کیا یہ وہی ہے، بس اتنے کے لیے، ليتحقق منه أو يقبض عليه. تاکہ جان جائے کہ وہی ہے، تاکہ اس کی گرفتاری اور اس کو پکڑنا آسان ہو. ثم تكلم عن أمر خطير يفعل فعل السحر. اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خطرناک معاملہ جو جادو سے متعلق ہے اس کا ذکر کیا. وهذا الأمر من النميمة. اور یہ ہے چغل خوری کا کام. ما هي النميمة؟ هي الحالقة. چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ ليس تحلق الشعر، تحلق الدين. چغل خوری کہتے ہیں عربی میں حالقہ. حالق مانے جڑ سے بال کو نکال دینا، تو یہاں بال نہیں نکالتی لیکن چغل خوری سے دین کی جڑیں صاف ہو جاتی ہیں. ما معنى النميمة؟ نقل الكلام على وجه الوقيعة. چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ چغل خوری کہتے ہیں کسی کی بات دوسری جگہ فتنے کے طور پہ نقل کرنا. ما علمت ماذا قال فلان فيك، قال كلام لا أستطيع أن أقوله لك. جیسے میرے پاس آئے اور کہا فلاں نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی، میں تو کہنا نہیں چاہتا، کہنے کی طاقت نہیں، اتنا کہہ دیا، تو اس انداز میں کہے. فيغضب هذا. اب جب غصہ ہو گیا فقد هيأه. تو اب پھر تیار ہو گیا، بتاؤ بھائی بتاؤ کیا فيقول کہا. ماذا قال؟ پوچھے گا کہ کیا کہا. قال كلام لا أستطيع أقوله لك، لا تحمل. فهنا يشحن حتى يقول قال فيك كذا وكذا وكذا، فيفرق بينهم كما أن السحر يفرق، ففعل فعل السحار. پھر وہ چغل خور کہے بھائی میں کہہ نہیں سکتا، ایسی بات کہا کہ میں بتا نہیں سکتا. اب سننے والا آدمی اور جو ہے ابل جائے گا، کیا کہا ذرا بتاؤ تو صحیح. وہ کہے گا نہیں میری ہمت نہیں بتانے کی. جب دیکھے گا کہ ایک دم توا گرم ہے پھر وہ بات کہے گا، اور اس کی وجہ سے پھر دشمنی اور جدائی ہو جاتی ہے. انتبه أن تكون قتاتا نماما. انتبه لنفسك. سنبھل جائیے، خبردار رہیے، معاشرے میں چغل خور کا کردار مت ادا کیجیے. وهذا في الرجال وفي النساء كثير. اور یہ بیماری مردوں میں اور عورتوں میں بہت زیادہ ہے. قتاتة تنقل الكلام على وجه الوقيعة. أنا والله أحترمك بس أمك قالت كذا، فتفرق بينه وبين أمه أو الأخوة أو أبوه أو الزوجة الثانية، هكذا نقل على وجه التفريق. تو جیسے کہیں گے ارے بھائی میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں لیکن فلاں نے ایسی بات کہہ دی جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں سوچتا ہوں کہ آپ کو کہہ دوں. تو اس طرح سے دو دوستوں میں جدائی کرنا، ماں باپ بیٹے میں جدائی کرنا، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. خبردار اس سے بچ کر رہیے. أو بين المشايخ، یا علماء و مشائخ کے بیچ میں آ کے أو ایسی بين بات کہی جائے، الطلاب، طلبہ کے بارے میں ایسی بات کہی جائے، أو بين الطلاب والمشايخ، یا استاد اور شاگرد کے بیچ میں ایسی بات کہی جائے، أو بين الإخوة وأبيهم، یا بھائی اور بھائیوں اور ان کے باپ کے درمیان ایسی بات کہی جائے، أو بين الجيران، یا پڑوسیوں کے درمیان ایسی بات کہی جائے، أو بين جماعة المسجد. یا مسجد کے مصلیوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے ادھر ادھر کی بات کو ادھر ادھر کیا جائے. هؤلاء جنود الشيطان. ایسے لوگ جو چور خوری کرتے ہیں شیطان کا لشکر ہے. يقومون بما يقوم به الشيطان. یہ وہی کام کرتے ہیں جو کام شیطان کرتا ہے. انتبه أن تكون جنديا من جنود إبليس. آپ خبردار رہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ابلیس اور شیطان کے فوج میں شامل ہو جائیں. فالنمام
جندي نشيط في جيش إبليس. چغل خوری کرنے والا ابلیس کی فوج کا ایک انتہائی چاق و چوبند فوجی ہوتا ہے. تبا لك ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے. تبا لك يا من كنت جندي عند الشيطان اے وہ تفرق شخص بين المسلمين. اے وہ شخص جو شیطان کی فوج کا فوجی ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تباہی ہو. إن من البيان لسحرا. پھر آپ نے فرمایا کہ بعض بیان بھی جادو کی طرح ہوتے ہیں. هذا على وجه الذم. یہ مذمت اور برائی کے طور پر ہے فيغيره من الحق إلى الباطل. کہ آدمی اپنے بیان کی قوت سے حق لوگوں کو حق سے باطل کی طرف موڑ دے ومن الخير إلى الشر. اور بھلائی سے اچھائی کی طرف موڑ دے. أليس للشبهات دعاء؟ کیا شبہات کی دعا نہیں ہے؟ أليس للشهوات دعاء؟ کیا شہوات کی دعا نہیں ہے؟ كم إنسان صحيح انحرفت عقيدته بسبب بيان صاحب السوء فحرفه. کتنے اچھے اور صحیح انسان آدمیوں کو پائیں گے کہ ایک دوسرے کی باتیں سن کر کے وہ بدل گئے. كم لشاب مستقيم صاحب شهوة دعاه فانصرف عن الطاعة إلى المعاصي. کتنی ایسی صحیح سلامت پوزیشن میں اور استقامت پہ چلنے والی زبانیں جب شہوت اور گناہوں میں پڑی تو پھر پھسل گئی. فدعاه إليها وإن من البيان لسحرا فأثر عليه فأصبح من الخير إلى الشر. زبان کی قوت والے یعنی جادوگروں جیسی زبان رکھنے والے انہیں ان کو برائی کی طرف بلایا اور ان نیک لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کر کے برائی میں ڈال دیا. أما إتيانه من الشر إلى الخير فهذا محمود. اور رہا سوال زبان کی قوت سے برائی سے بھلائی کی طرف بلانا، تو یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے. لقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأفعال من التطير والتكهن والسحر. ليس منا، أي ليس على ما نحن عليه الذي يتطير ويتكهن ويسحر أو يأتي للعرافين والكهناء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے اپنی برات اختیار کی کہ کہانت، قیافہ شناسی، کاہن، نجومی، جادیگری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. بعض الناس إذا ضاعت له شيء ذهب لرجل وقال ضاعت بقرتي أو ضاع نقودي فيقول فلان يحبس الضائعات. بعض لوگوں کا معاملہ کہ جب ان کا کوئی جانور غائب ہو جائے، بچہ غائب ہو جائے، کوئی سامان غائب ہو جائے تو اسی طرح کے لوگ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے میری گائے گم ہو گئی، بکرا گم ہو گیا، بچہ گم ہو گیا. تو ایسے لوگوں کو معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ گم شدہ چیزوں کو یہ واپس دلانے والے ہیں. فيأتونه فيخبرونه ويعطونه مال. تو آئیں گے اور وہ ان کو بتائے گا اس مال کے بارے میں. هذا موجود عندكم؟ ایسا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ هذا عراف دجال كذاب يرسل جنه حتى يحبسوها ويخبروه بمكانها فيأتي فيقولون ما شاء الله كرامات الأولياء هذه خرابيط الشياطين. ایسا شخص عراف ہوتا ہے اور وہ دجال ہوتا ہے، شیطان کی مدد سے اپنے جنات کو بھیجتا ہے اور وہ اس کے بارے میں خبر دے گا. یہ شیاطین کا کام ہے اور ایسا برا شخص ہے. هذا ليس من أولياء الله وليست من كرامات. یہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی کرامت ہوتی ہے. هذا مجرم خبيث شيطان. یہ مجرم ہے، خبیث ہے، شیطان ہے. متعاون مع الشياطين. كيف يدعي علم الغيب أنها في المكان الفلاني واذهب لها وتجدها؟ یہ علم غیب کیسے جانے گا کہ فلاں جگہ رکھی ہے؟ یہ مجرم ہے، شیطان ہے اور یہ کچھ نہیں جانتا حقیقت أخبرته کو. الشياطين. یہ شیطان کے ورثہ ہیں. قلنا لكم وجه الشرك في السحر أولا أنه كفر، ثانيا أنه استعانة بالشياطين، ثالثا ادعاء علم الغيب. تذكرون في بداية الدرس ذكرناها. درس کے شروع میں ہم نے بتایا ہے کہ جادو کو اس درس میں کیوں ذکر کیا گیا، تو اس لیے کہ جادو سے بندہ کفر ہے پہلی چیز، استعانة بالشياطين، دوسری چیز کی اس میں شیطان سے مدد طلب کی جاتی ہے، ادعاء علم الغيب، اور تیسری چیز کی اس میں علم غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے. من يعيدها؟ تین اسباب ہیں جن کی وجہ سے جادو شرک ہے. من يعيدها؟ کون اس کو دہرائے گا؟ كجور. ما في إلا كجور. کھجور ملے گی انعام میں. ها
كفر. ممتاز. علم الغيب هذا هدية لك، تعال. تفضل. وأيضا خذ لك كجور، خذ كجور بس هيك 2 3 4. تعال تعال تعال. أعط أصدقائك أو لك كيفك، هذا من خالد ليس مني. جزاك الله خير يا شيخ خالد. تفضل خالد، تفضل. نعم. تكلم بعد ذلك على النظرة. نعم، علم الأباجاد وعلم النجوم أيضا ذكرنا هذا. ما أرى من فعل هذا عند الله من خلاق، أي حابط عمله. उसके बाद इल्म अबाजात पे शेख रहमतुल्लाह ने जिक्र किया कि ये चीज़ जो इसके ज़रिए वो लिख करके और हाल मालूम करते थे, इसका जिक्र किया, कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। بعده जादू टोने के ज़रिए अल-इलाज बिस्सिहर, 27वां बाब, जादू टोने के ज़रिए। لا غلط. هل الترجمة عندك العلاج بالسحر؟ जादू टोने के ज़रिए जादू की ममानियत, الممانعة بالسحر بالسحر يعني لا، علاج السحر بالسحر. لا لا. باب ما جاء في النشرة. النشرة العرب تقول أن من انتشر بعد أن انحبس باب العلاج. هذا ليس معناه السحر بالسحر. ترجمة غلط. أي ترجمة يهي غلط الترجمة. باب ما جاء في النشرة، العرب تسمي النشرة أي أنه ينتشر بعد أن انحبس، فهذا ترجمة غلط. ليس السحر بالسحر، إنما بالرقية بدليل. سئل عن النشرة فقال من عمل الشيطان، أي إذا عالج ذلك عند ساحر. أما إذا عالج هذا عند غير ذلك ففلان يعالج. نعم. بماذا يعالج؟ بالقرآن. اقرأ الباب. باب ما جاء في النشرة، أي باب ما جاء في العلاج من السحر، فمنه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. ترجمان الصحيح باب ما جاء في علاج السحر. باب ما नशरा को جاء कहते हैं कि जादू के इलाज के बारे में। तर्जुमा जो किया है कि जादू का इलाज जादू से करना, यही किया है ना, तो उसकी ममानियत ये गलत يعني منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. أما باب علاج السحر بالسحر هكذا مطلقا أخطأ المترجم. जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशरा यानी जादू, नशरा यानी इलाज السحر. علاج باب ما جاء في علاج السحر. وهذا ترجمة علاج السحر بالسحر. غلط. जादू के इलाज के बारे में आपसे दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि ये शैतानी أما إذا قلنا باب ما جاء في النشرة أي باب ما جاء في علاج السحر، منه مشروع ومنه ممنوع. أما نجعلها باب ما جاء في علاج السحر بالسحر هكذا ونسكت غلط. तो जादू का इलाज बास सूरतों में जायज़ है जब इलाज किया जाए, और अगर जादू का जादू से इलाज किया जाए तो ये जायज़ नहीं है। इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इमाम मोहम्मद से नशरा के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद इन सब कामों को नापसंद करते थे। कतादा कहते हैं कि मैंने सईद इब्न मुसय्यब से पूछा कि अगर किसी पर जादू हो या कोई ऐसा टोना जिसके सबब वो अपनी बीवी के करीब ना आ सकता हो तो क्या उसका दफिया करना या उसको बातिल करने के लिए नशरा यानी मंतर इस्तेमाल करना दुरुस्त है? उन्होंने जवाब दिया इसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि इससे जादू करने वालों का मकसद इस्लाह ही है, नफ़ामंद और मुफीद शे के इस्तेमाल की ममानियत नहीं है। हसन बसरी रहमतुल्लाह से मरवी है, वो कहते हैं कि जादूगर को जादूगर ही उतार सकता है। هذا الصحيح. لا يحل السحر إلا ساحر، ممنوع. يعني بعض الناس يقول أتعلم السحر لأجل أنفع الناس.
بعض لوگ جیسے کہیں گے کہ میں جادو اس لیے سیکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں. الذي يتعلمه ماذا يقول؟ تو جو اس کو سیکھتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هو أصلا كفر. سکھانے والا فكأنما تقول تعلموا الكفر واكفروا لتعالجوا الناس. تو گویا وہ یہ کہتا ہے جادو سیکھنے کے بارے میں کوئی کہتا ہے اگر کہ میں فائدہ پہنچاؤں گا تو جادو سیکھنا اور کفر سیکھنا برابر ہے. تو کیا کفر سیکھ کر کے کسی کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے؟ نعم. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ سحر زدہ سے جادو کو دور کرنا نشرہ کہلاتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. هذا الصحيح، هذا الترجمة للباب، أن النشرة حل السحر عن المسحور، يعني علاج المسحور من السحر. بماذا؟ فيه مشروع وفيه ممنوع. اسمعوا. نمبر 1 یہ کہ جادو کو جادو ہی سے دور کیا جائے یہ شیطانی عمل ہے بس. اور ناجائز ہے. اس صورت میں جادو دور کرنے والا اور جس پر جادو ہوا ہو دونوں شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے پسندیدہ کام کرتے ہیں اور ایسے اعمال بجا لاتے ہیں کہ شیطان خوش ہو کر سحر زدہ سے اپنا اثر ہٹا لیتا ہے. حسن بصری کا قول اسی صورت پر محمول کیا جائے گا. دوسری قسم یہ ہے هذا القسم المشروع الآن، النشرة بالإيش؟ بالرقية. اسمع. اور دوسری قسم ہے کہ دم، تعوذ، ادویات اور جائز و مباح ادویہ کے ساتھ جادو کا علاج کیا جائے یہ جائز ہے. ويتشافى الناس بهذا. اور آج لوگ اس میں بہت بیزی ہو گئے. ويتشافى الناس بهذا. اب آپ دیکھیں الرقية، اس کے القرآن، الدعاء. شفا بھی پاتے ہیں کیونکہ استمر. جادو ما تروح لساحر تقول حل السحر يا ساحر، سحر ثاني يحل ثاني، فأنت وقعت في الكفر. من أتى إلى عراف فقد كفر بما أنزل على محمد. وقعت في الكفر من أجل تقول أنا علاج. لا، ليس هذا علاج. تو جادو کو دور کرنے کے لیے جادوگر کے پاس جانے کے بجائے دم ہے یا شرعی دعائیں ہیں یا دوائیں ہیں ان کا استعمال کیا جائے یہ جائز ہے. قبل قليل قال وهذا يكرهونه. كلمة الكراهة عند الأولين حرام، كراهة تحريم، ليست كراهة تنزيه التي عند الأصولية. هذه مسألة مهمة انتبهوا لها. جب یہاں کراہت کا ذکر آئے تو وہ سمجھ لو کہ حرام کے معنی میں ہے. إذا سمعت السلف يقولون عن شيء وهذا نكرهه وهذا مكروه يعني حرام. مکروہ کو حرام کے معنی میں کہا هذا جاتا ہے. المكروه عند الأولين كراهة تحريم، ليست كراهة تنزيه التي يذكرها علماء الأصول. علماء جو اصول ہیں اصول فقہ کے جو کراہت ذکر کرتے ہیں تو وہاں مکروہ تنزیہی مراد ہوتا ہے، حرام نہیں ہوتا. لیکن جب یہاں عقیدے میں کراہت ذکر ہو تو اس سے مراد وہ چیز جو حرام ہے. رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره اليهودي لبيد بن عاصم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی ولید بن عاصم نے جادو کیا تھا. لبيد بن عاصم. لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا. كان هناك غلام عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ائتني بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشط. اللہ کے نبی فأتى صلی اللہ به علیہ وسلم کے بمشط. پاس بترجم. فأتى له بمشط ومشاطة فنفث فيها نفثات فسحر فجعلها تحت قف في بئر ماؤه كأنه نقاعة الحناء عليها نخلة رؤوسها كأنها شياطين، يعني مكان لا يمكن أحد يعرف أين هو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام تھا تو اس یہودی نے غلام سے آپ کا بوئے مبارک منگوایا اور آپ کے بال مبارک میں جادو کر کے کنویں کے اندر چھپا دیا. کوئی جان نہ پائے کہ وہ جادو کہاں کیا ہے، کس چیز میں رکھا ہے اور کہاں چھپا دیا ہے. ومكث ذلك 6 أشهر. اور اس طرح سے اس جادو کو وہاں 6 مہینہ تک رکھا تھا. فأنزل الله عز وجل ملكين عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتوں کو بھیجا. فرقياه. تو انہوں قال نے ما به. آپ پر دم کیا. ایک فرشتے نے پوچھا کیا ہے ہوا ہے ان کو. قال الملك الثاني مطبوب. تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے. قال ما طبه. تو کہا پھر اس کا علاج کیا ہے. قال مشط ومشاطة تحت ثم ذكر وصف المكان. کہا کہ جادو کس چیز میں کیا ہے تو کہا کہ وہی کنگھی کے اندر کیا ہے. ولبيد بن عاصم نفث فيها نفثات شيطانية 11 نفثة.
اور لبید بن عاصم نے جادو کی 11 گرہیں لگا کر کے اس میں پھونک ماری تھی. وهذا قبل أن تنزل سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. اور یہ واقعہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے نازل ہونے کے پہلے کا ہے. فأنزل الله على نبيه هاتين السورتين. اس کے بعد اللہ نے یہ دونوں صورتیں اتاری. قل أعوذ برب الفلق انحلت عقدة من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فيتلو آية وتنحل عقدة، يتلو آية وتنحل عقدة، حتى قام صلى الله عليه وسلم وانحلت عنه العقد. تو اس نے چونکہ 11 گرہیں لگائی تھی جادو کی پھونک کر کے، جب پڑھا فرشتے نے قل اعوذ برب الفلق تو ایک گرہ کھل گئی، کہا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، دوسری کھل گئی. تو اس طرح ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور جادو کی ایک ایک گرہیں کھلتی جاتی. اور اس کے بعد یہاں تک کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آخری آیت پڑھی تو ساری گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو سے صاف ہو گئے، پاک ہو گئے. هاتين السورتين حرز لك وتعويذ لك من شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن كل سحر وساحر ومن كل شر بإذن الله عز وجل. یہ دونوں صورتیں آپ برابر پڑھیں گے تو اللہ ان کے ذریعے آپ کی جادو سے حفاظت فرمائے گا، اور اس کے بعد حاسد کے حسد سے حفاظت فرمائے گا، اور ہر قسم کے جادوگر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. اس لیے ان دونوں صورتوں کو برابر پڑھتے رہیے. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصباح والمساء. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو صبح و شام پڑھتے تھے، وبعد كل صلاة. اور پھر ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے تھے. وقبل أن ينام قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، كلها ينفث يقرأ السورة كاملة ثم يمسح ما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 كما في صحيح البخاري. اور سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کو پڑھتے، قل واللہ احد پڑھ کے ایسے تھوک دیتے، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے تھوک دیتے، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے تھوک دیتے، پھر چہرے پہ اور جسم پہ جہاں تک ہاتھ جاتا تھا من وعلى أولادك على زوجتك. اپنے بیوی کو اپنے بچوں کو پڑھ کر کے دم کر دیتے. حصنهم حرزهم احفظ الله يحفظك. آپ کو چاہیے کہ آپ ان صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے بیوی کو اپنے بچوں پہ دم کریں اور ان کو شیطان کے شر سے مکر سے جادوگر سے حفاظت میں رکھیں. آپ اللہ کو یاد کیجیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. كان اليهود يريدون يقتلون النبي سحره أذيته ولكن حفظه الله. یہود جو ہے چاہتے تھے کہ جادو کے عمل سے آپ کو اتنا تکلیف دیں کہ آپ اسی سے ہلاک ہو جائیں، قتل ہو جائیں، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. إذن الرقية والتعويذ والأدوية المباحة سبب في ذلك بإذن الله. معلوم یہ ہوا کہ شرعی جو دعائیں پڑھنا یا جائز علاج کرنا انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا اور اصلاح ہوگی. لا تروح السحار تكفر. جادوگروں کے پاس مت جائیے ورنہ اس سے کافر ہو جائیں گے. تبقى وأنت مريض تقابل الله غفر لك خيرا من أن تذهب للساحر والساحر يذهب في السحر ساحر وتذهب للنار. آپ جادو کے یا کسی بیماری میں پریشان ہو، پریشانی کی حالت میں ملے اللہ سے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ جادوگر کے پاس جا کر کے اپنا ایمان تباہ کر کے اللہ سے ملے اور جہنم میں جائیں. لا تقول أنا مضطر. یہ نہ کہیں کہ بہت پریشان ہوں. لا لست مضطر. بہت پریشانی نہیں ہے. الذي ليس عنده زوجة يقول مضطر للزنا. کسی کے پاس اگر بیوی نہ ہو تو کہے میں بہت پریشان تھا اس لیے میں نے بدکاری زناکاری کی. الذي ما عنده مال يأخذ ربا يقول مضطر. کسی کے پاس اگر مال نہیں ہے تو سود پر پیسہ لے اور کہے کہ میں بڑا ضرورت مند تھا. لا يحل الاضطرار الحرام أبدا إلا في حالة واحدة أن يهلك فيجد جيفة فيأكل منها ما يقوم بس. حرام کھانا کسی طرح جائز نہیں مگر ایک حالت میں کہ آدمی مر رہا ہے اور کوئی لقمہ کھا لے کہ جان بچ جائے، بس اتنے کی اجازت ہے. أو عطشان وجد خمر شرب منها حتى. یا کوئی بھی پینے کی چیز چاہے شراب ہی ہو یعنی پی کر جان بچ جائے ایک لقمہ حرام تو اتنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں.
نتوقف هنا نختم بما وصلنا إليه ثم نبدأ غدا. أما الآن نبدأ في كتاب عمدة الأحكام. اب کتاب عمدۃ الاحکام پڑھیں گے.